یہ کہانی اب تک کچھ اس طرح آگے بڑھی ہے۔ کہانی کا آغاز حیات کے گھر سے ہوتا ہے، جہاں اس کی والدہ گلناز ایک توہم پرست خاتون ہیں۔ ایک پیر صاحب کی پیشگوئی کے مطابق اگر گلناز کی 60 سال کی عمر ہونے سے پہلے ان کے گھر بہو نہ آئی تو ان کے شوہر گلزار دوسری شادی کر لیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے وہ حیات کی شادی کے لیے بہت بے چین ہیں، جبکہ حیات ایک آزاد منش اور کتابوں کا شوقین نوجوان ہے جو شادی کو ایک قید سمجھتا ہے۔ دوسری طرف مشک ہے، جو اپنی مرحومہ والدہ کا میچ میکنگ بزنس زیبا میچ میکنگ سنبھال رہی ہے۔ مشک کی زندگی میں ایک بڑا المیہ یہ پیش آیا کہ اس کے والدین ایک کار حادثے میں انتقال کر گئے، جس کے بعد وہ اور اس کی بھابھی مشل اپنے خاندانی گھر ونٹر لو میں رہ رہی ہیں۔ اس گھر پر ان کے لالچی ماموں قدیر کی نظر ہے، جو اپنا 6 کروڑ کا حصہ مانگ رہے ہیں اور گھر بیچنے پر تلے ہوئے ہیں۔ حیات اور مشک کی پہلی ملاقات بارش کی ایک رات میں ہوئی تھی، جہاں حیات نے مشک کی مدد کی تھی۔ اتفاق سے حیات اپنا نیا دفتر ویڈنگ ونڈرز مشک کے دفتر کی بالکل برابر والے کمرے میں کھول لیتا ہے۔ یہاں سے ان کے درمیان نوک جھونک کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو کبھی پارکنگ کے مسائل پر ہوتا ہے تو کبھی دفتر کے شور و غل پر۔ مشک اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ جب اس کے لیے ارحم کا رشتہ آتا ہے تو وہ جان بوجھ کر 6 کروڑ روپے حق مہر کا مطالبہ کر دیتی ہے، تاکہ اس رقم سے اپنے ماموں کا حصہ ادا کر سکی۔ اس بھاری مطالبے کی وجہ سے ارحم کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جس پر اس کی بھابھی مشل بہت ناراض ہوتی ہیں۔ قدیر ماموں امریکہ سے واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے گھر میں ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ وہ مسلسل گھر بیچنے اور اپنا حصہ وصول کرنے کا دباؤ ڈال رہی ہیں، جس سے مشک کی ذہنی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی والدین کی یادوں سے جڑے اس گھر کو کسی قیمت پر نہیں کھونا چاہتی۔ حالیہ اقساط میں حیات کو مشک کے والدین کی انتقال کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، جس کے بعد اس کا رویہ مشک کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ وہ مشک کو دلاسا دینے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے درمیان ایک نئی دوستی کی شروعات ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف حیات کا بھائی زارق اور مشک کی کزن میرم بھی ایک دوسرے میں دلچسپی لی رہی ہیں، جو دونوں خاندانوں کو مزید قریب لا سکتا ہے۔